بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالبات، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اور ہم جو ہے اردو کا نے جو پچھلے لیکچر میں نثر کے حوالے سے دوسرے چیپٹر کا ہم نے اختتام کیا۔ آج ہم نواب محسن الملک کے بارے میں پڑھیں گے، جو آپ کے سبق کا تیسرا چیپٹر ہے نثر کا۔ تو نواب محسن الملک کے بارے میں پڑھنے سے پہلے ہمیں اس کے مصنف کو دیکھنا ہے کہ ڈاکٹر مولوی عبدالحق جنہوں نے یہ سبق لکھا، مولوی عبدالحق جو تھے، ان کے شخصی خاکے کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے میں کون کون سی باتیں تھیں، کون کون سی خوبیاں تھیں مصنف کے اندر۔ تو بورڈ پہ دیکھیے، میں نے بورڈ پر چند جو ان کی خوبیوں کے حوالے سے لکھا ہے۔ مصنف کے تعارف کے حوالے سے دیکھیے کہ مولوی عبدالحق کو قوم نے بابا اردو کا لقب دیا، اور انہوں نے اردو کی ترقی و ترویج کے لیے بہت خدمات سر انجام دی۔ اس کے بعد وہ صدر انجمن ترقی اردو کے صدر رہے، اور ساری زندگی وہ انجمن ترقی اردو کے لیے کام کرتے رہے۔ اور اس کے علاوہ وہ ماہر لسانیات تھے، یعنی لسانیات ہوتا ہے زبان، یعنی زبان کو جاننے والے تھے۔ وہ ایک محقق تھے، تنقید نگار تھے، اور اردو کی ترقی کے لیے انہوں نے نمایاں خدمات سر انجام دی۔ اس کے علاوہ وہ ایک اہم خاکہ نگار تھے۔ خاکہ کس کو کہا جاتا ہے؟ خاکہ نگار کس کو کہا جاتا ہے؟ یعنی خاکہ نگار وہ یعنی مصنف ہوتا ہے، وہ لکھنے والا ہوتا ہے جو کسی دوسرے کے، یعنی اپنے کسی دوست، عزیز، اقارب، اپنے استاد، اپنے شاگرد کے بارے میں، اس کی اہم جو خوبیاں ہیں اس کے بارے میں لکھتا ہے۔ تو خاکہ جو ہوتا ہے، یعنی خاکے سے مراد ایسی تحریر جو کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ آپ کے بارے میں لکھے، تو اس کو خاکہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ان کی خاکہ نگاری کی اہم خوبیاں ہیں کہ وہ جو بھی خاکہ لکھتے ہیں وہ نہایت ہی معلوماتی ہوتا ہے، اور غیر جانبدارانہ وہ خاکہ نگاری کرتے ہیں، یعنی کسی بھی قسم کا تعصب رکھے بغیر یا کسی بھی قسم کا دوستانہ رویہ رکھے بغیر وہ آبجیکٹیولی اس کو لکھتے چلے جاتے ہیں، یعنی اس کی خوبیاں بھی لکھتے ہیں، اور خاکہ جس کا لکھ رہے ہوتے ہیں اس کی خامیاں بھی لکھتے چلے جاتے ہیں۔ اور ان کی مشہور تصانیف میں چند اہم اثر ہے، چند اہم اثر جو آپ کا تھرڈ جو آپ کا سبق ہے مولوی عبدالحق جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، یہ چند اہم اثر سے ہی لیا گیا ہے، اور یہ خاکہ ہے نواب محسن الملک کا خاکہ بھی اسی کتاب میں ہے۔ اس کے بعد خطبات مولوی عبدالحق ہے، ان کی مشہور تصنیف، اور تنقیدات مولوی عبدالحق ہے۔ اس کے علاوہ مولوی عبدالحق نے بہت ساری کتابیں لکھی، انہوں نے خطوط کا مجموعہ لکھا، انہوں نے انگریزی اردو لغت جو ہے وہ مرتب کی۔ اس کے علاوہ ان کی اور مشہور کتاب ہے کہ اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیہ کرام کا حصہ۔ تو یہ وہ تمام تصانیف ہیں جو مولوی عبدالحق نے لکھی۔ تو مولوی عبدالحق کی بلند پایہ نثر نگار بھی ہیں، اور اردو زبان و ادب کی ترقی کے لیے ان کی خدمات بیش بہا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں باقاعدہ سبق کی طرف۔ تو سبق کا آغاز کرنے سے پہلے دیکھیے کہ میں نے سبق کے اس سبق میں جو اہم نکات ہیں وہ میں نے بورڈ پر لکھ لیے ہیں۔ تو بچے آپ جو ہیں اس کا اسکرین شاٹ لے کے اس کو ان تمام جو ہم نکات ہیں ان کو اپنی کتب پہ لکھ لیجئے یا اپنی نوٹ بک پہ لکھ لیجئے۔ یہ آپ کو پیراگراف کی تشریح کرتے ہوئے سیاق و سباق کے حوالے سے یہ مدد دیں گی۔ تو سبق کے اہم نکات میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں نواب محسن الملک کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ نواب محسن الملک کا خاکہ جو ہے وہ مولوی عبدالحق نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ تو جو اہم پہلا نقطہ ہے کہ نواب صاحب کے شخصی خاکہ جو ہے وہ مولوی عبدالحق نے اس میں پیش کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے بعض ذاتی اوصاف کا بیان اس میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ متنوع یعنی مختلف قسم کے اوصاف کا بیان کیا ہے کہ مختلف قسم کی خوبیاں، کہ وہ کیسے مہمان نواز تھے، کیسے وہ رحم دل تھے، کس طرح وہ لوگوں کے دل مول لیتے تھے، کس طرح وہ سب لوگ تھے ان کے دل دادا ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد ہے بہتر منتظم اور مقرر۔
یعنی وہ جو حکومت کا نظام تھا اس کا بندوبست کرنے کے لیے وہ بہت ہی منظم تھے اور بہت ہی اچھے وہ سیاستدان تھے۔ ان کا مذہب سے ایک بڑا گہرا لگاؤ تھا۔ اور 6 نمبر پہ ہے کہ دوسروں سے کام لینے کا سلیقہ ان کو آتا تھا، یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ وہ افسر بن کے ماتحتوں کے سے صرف روب اور دبدبے کا ہی سلوک رکھتے تھے، بلکہ وہ بڑے رحم دلی سے اور بڑے اچھے طریقے سے پیش آتے تھے۔ اس 7 نمبر پہ آتا ہے مردم شناس شخصیت، یعنی وہ جانتے تھے، وہ جہاں دیدہ انسان تھے، انہوں نے دنیا کو دیکھا تھا اور وہ شخص کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اس کے بعد جو ان کا بہت ہی ان کی جو اہم جو خوبی ہے وہ ہے ان کے اندر مطالعے کا گہرا شوق تھا، یعنی کوٹ کوٹ کر ان کے اندر مطالعے کا شوق بھرا ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ انجمن ترقی اردو کے وہ صدر رہے اور انہوں نے بہت ساری جو ہے مردم شناس شخصیت مطالعے کے حوالے سے انہوں نے کام کیا۔ نمبر 9 پہ ہے سر سید کے ساتھی اور جانشین، یعنی سر سید احمد خان کے نواب مسلم ملک ساتھی بھی تھے، اور سر سید کی وفات کے بعد انہوں نے علی گڑھ کالج کو چلانے میں وہ جانشینی ان کی سنبھالی، اور اس پہ انہوں نے کافی سر سید کے نقش قدم پر کام کیا۔ نمبر 10 پہ ہے غیر روایتی نواب، یعنی نواب مسلم ملک جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ وہ کوئی نواب ہوں گے۔ اس زمانے میں یہ بہت عام تھا کہ جو نواب ہوتے تھے وہ جو ناچ گانوں کی محفلوں میں عیش و عشرت میں رہتے تھے، لیکن یہ ایسے نواب تھے جو بالکل غیر روایتی تھے، یعنی ان میں نوابوں جیسی کوئی ایسی بات نہیں تھی جو اس زمانے کے نوابوں کے اندر ہوتی ہے۔ وہ صرف علم اور ادب سے گہرا لگاؤ رکھتے تھے، اور علم اور پڑھائی اور زبان و بیان کی ترقی ہی ان کا اوڑھنا بچھونا تھی۔ تو طالبات آتے ہیں باقاعدہ آپ سے اپنے سبق کی طرف۔ نواب محسن الملک، قدرت نے نواب محسن الملک مرحوم کو بہت سی خوبیاں عطا کی تھی، بخشی تھی۔ وجاہت یعنی خوبصورتی، ذہانت قابلیت، خوش بیانی یعنی اچھا بولنا، اور فیاضی سخاوت ان کی ایک ایسی عام اور ممتاز صفات تھیں کہ ایک رات چلتا بھی چند منٹ کی بات چیت میں معلوم کر لیتا تھا۔ یعنی مولانا نواب محسن الملک کے بارے میں مولوی عبدالحق بیان کر رہے ہیں کہ ان کی جو ذاتی خوبیوں میں ان کی کیا کیا چیزیں شامل تھیں، یعنی وہ نہایت ہی خوبصورت تھے، اعلیٰ ذہانت کے مالک تھے، بہت اچھا خوش اخلاقی سے وہ بولتے تھے، اور وہ دوسروں کے لیے بہت ان کے اندر سخاوت کا جذبہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ چند منٹ میں ہی کوئی ان سے ملتا تو وہ ان کا گرویدہ ہو جاتا، ان سے محبت کرنا شروع ہو جاتا۔ خطاب یا نام اٹکل سے رکھ دیے جاتے تھے، اٹکل اندازن۔ مسمہ کی خصوصیت کا ان میں مطلق لحاظ نہیں تھا۔ مسمہ یعنی جیسا نام ویسا کام، یعنی جس طرح اندازن کسی کا نام رکھ دیا جائے یا جس شخص جیسا وہ آدمی ہو ویسی ہی اس کی خوبیاں ہوں، تو ان کا مطلق لحاظ نہیں ہوتا، یعنی مطلق قطعی اس کا لحاظ نہیں تھا۔ نام رکھتے وقت تو ممکن ہی نہیں، عطائے خطاب کے وقت بھی ان کا خیال نہیں کیا جاتا، لیکن محسن الملک کا خطاب ان کے لیے بہت ہی موزوں نکلا۔ یعنی یہاں پہ مصنف کہتے ہیں کہ محسن کا مطلب ہے احسان کرنے والا، تو احسان کرنے والا یعنی ان کے نام کی مطابقت کی وجہ سے مصنف نے کہا ہے کہ وہ نہایت ہی بخشنے والے تھے، سخاوت کرنے والے تھے۔ ان میں پارس پتھر کی خاصیت تھی، خوبی۔ پارس پتھر یعنی ایسا پتھر جس کو چھوا جائے تو انسان سونے کا بن جائے، تو ان سے چھوا نہیں، اور کندن کا ہوا نہیں، کندن سونا، یعنی وہ ایسے قیمتی پتھر کی طرح ان کی شخصیت تھی کہ جو کوئی ان سے ملتا وہ بھی ان کی جیسے شخصیت کا مالک ہو جاتا۔ اگر کسی نے اسلام بھی کر لیا تو وہ ان پر اس کا بار رہتا، یعنی اگر کوئی نواب محسن ملک سے سلام بھی کر لیتا، اچھی طریقے سے بات بھی کر لیتا، تو وہ اچھی طریقے سے ملنا بھی نواب محسن ملک کے لیے ایک بار رہتا تھا۔ کیوں کہ جب تک ان کا معاوضہ نہ کر لیتے انہیں چین نہ آتا۔ معاوضہ یعنی جب تک ان کا احسان کا بدلہ وہ احسان سے نہ دیتے انہیں سکون نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے دشمن کو بھی نہ بھولتے تھے۔
اور یہ میں ذاتی علم سے کہتا ہوں، میں مراد یعنی مولوی عبدالحق، مولوی عبدالحق کہتے ہیں کہ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ دشمن بھی ان کے گن گاتے تھے، دشمن بھی ان کی تعریف کرتے تھے، کہ وہ بھی ان کے زیر بار منت تھے۔ زیر بار منت یعنی زیر احسان ہوتے تھے۔ سیاسی مصلحتیں بعض اوقات اہل حکومت کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ ان افراد کو جو ان کی یہ حکومت کی راہ میں حائل ہیں دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیں۔ یعنی یہاں پہ مولوی عبدالحق اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ بعض مصلحتوں کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ مجبور ہوتی ہے کہ وہ کچھ لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے نہ رکھے اور ان کو دودھ، جس طرح مکھی دودھ میں پڑ جاتی ہے اور اس کو نکال باہر پھینکا جاتا ہے، اس طرح اقتدار سے چند لوگوں کو نکال دیا جاتا ہے۔ تو اس وقت نواب محسن ملک ان لوگوں کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ مرحوم کو بھی کبھی کبھی ایسا کرنا پڑتا تھا۔ یعنی جس زمانے میں مولوی عبدالحق نے نواب محسن ملک کا یہ خاکہ لکھا تو اس وقت وہ فوت ہو چکے تھے، تو اس لیے مرحوم کس کو کہا ہے؟ یعنی نواب محسن ملک کو، کہ انہوں نے اس ناگوار اور دل شکن کام کو اس خوبی اور سلیقے سے کیا کہ مخالف ہونے پر بھی محسن ملک کو دعائیں دیتے گئے اور جب تک زندہ رہے ان کے شکر گزار رہے۔ یعنی اس دل شکن یعنی دل کو توڑنے والے، ناگوار اور برے، یعنی نواب محسن ملک کو اگر کسی کے ساتھ اگر برا بھی کرنا پڑتا تو وہ نہایت ہی ناگوار اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ یہ کام کرتے، لیکن اس طریقے سے کرتے کہ دوسروں پر گرا نہ گزرے، اور جب تک وہ لوگ زندہ رہتے وہ آپ کے محسن رہتے تھے، آپ کی شکر گزار رہتے تھے۔ وہ جوہر قابل تھے مگر موقع کی طاق میں تھے۔ جوہر قابل تجربہ کار، موقع کی منتظر، طاق منتظر رہتے تھے، انتظار میں رہتے تھے۔ حیدرآباد میں ان کی سیاست دانی یعنی سیاست کو سمجھنے کی صلاحیت، تدبر یعنی دور اندیشی، انتظامی قابلیت کے جوہر کھلے۔ یعنی آپ کو حکومت چلانے کا طریقہ سلیقہ اور سیاست کے سوچ وچار بہت زیادہ تھے، آپ کو سیاست کے پیچ و تاب آتے تھے، ان کا ذہن ایسا رسا یعنی کامل تھا کہ ان کی طبیعت ایسی حاضر یعنی ان کا دماغ بالکل حاضر تھا، وہ ہر کام کو کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، ان کے اوسان ایسے بجا، اوسان یعنی وہ کوئی بھی کام اچھی طریقے سے انجام دینے کے قابل تھے، اور معاملات اور واقعات پر ایسا عبور یعنی مہارت تھی کہ بڑے بڑے پیچیدہ معاملات کو باتوں میں سلجھا دیتے تھے۔ یعنی یہاں پہ مصنف نے جو مولوی نواب محسن ملک کی کس خوبی کی طرف توجہ دلائی ہے؟ یعنی وہ بہتر منتظم اور بہتر سیاست کے داؤ پیچ کھیلنے والے تھے۔ اور اگر ٹرکی یا کسی سلطنت کے فارن منسٹر ہوتے، ٹرکی یعنی ترکی یا کسی اور سلطنت کے فارن منسٹر ہوتے تو یقیناً دنیا میں بڑا نام پیدا کرتے، اور بڑے بڑے مدبر ان کا لوہا مان گئے تھے۔ مدبر عقل مند، یعنی وہ اتنے زیادہ وہ مدبر تھے، اتنے زیادہ وہ سیاست کے واقفیت رکھنے والے تھے، اتنے زیادہ انتظامی قابلیت کے جوہر انہوں نے دکھائے تھے کہ ہر کوئی جو عقل اور سوچ رکھتا ہے وہ ان کے گن گاتا تھا۔ لوہا مان جانا یعنی ان کی تعریف کرتا تھا۔ یوں تو انفرادی اجتماعی حیثیت سے نواب صاحب مرحوم کے احسانات حیدرآباد اور اہل حیدرآباد پر بے شمار تھے، لیکن ریاست کے نظم و نسق میں چند چیزیں خاص ان کی یادگار ہیں۔ یعنی یہاں پہ جو مولوی عبدالحق ہے نواب محسن ملک کی کس خوبی کی طرف توجہ دلا رہے ہیں؟ سیاست کے حوالے سے، یعنی حیدرآباد اور اہل حیدرآباد ان کی بے شمار تعریف کرتے ہیں، ان کے احسانات کے بوجھ تلے وہ ہیں، لیکن جو سب سے اہم ان کی یادگار ہے وہ کیا ہے کہ ریاست کا بجٹ نواب صاحب نے مرتب کیا۔ یعنی اس وقت حیدرآباد کا جو بجٹ تھا وہ نواب صاحب نے ترتیب دیا تھا، اور مصر کے بجٹ کے نمونے پر تھا۔ یعنی مصر کا جو بجٹ تھا نواب صاحب نے حیدرآباد دکن کے بجٹ کو اس پر ترتیب دیا، جو وہاں انگریزی نگرانی کے بعد پہلی بار ہوا تھا۔ یعنی انگریز حکومت یعنی جو چلے گئے تھے ہندوستان سے، اس حکومت کے بعد حیدرآباد کا جو بجٹ تھا وہ نواب صاحب نے مصر کے نمونے پر بنایا۔ بندوبست کا محکمہ بھی انہی کا قائم کیا ہوا ہے۔ بندوبست کا محکمہ یعنی حکومتی معاملات کا عملہ محکمہ۔
حکومتی معلومات کا محکمہ جو تھا وہ بھی نواب محسن الملک نے قائم کیا، جس نے اراضی کی پیمائش کا کام کیا، اراضی یعنی زمین کی پیمائش کا۔ اس کے علاوہ فنانس اور مال گزاری میں بہت سی اصلاحیں کی۔ فنانس یعنی معاملات کا حساب کتاب، مال گزاری یعنی لگان، یعنی جو بھی فصلیں ہوتی ہیں اس پہ لگان کیا جاتا ہے، تو اس اصلاحیں یعنی تبدیلیاں، یعنی ہر قسم کی تبدیلیاں جو ہیں نواب محسن الملک نے ہی کی، جن کا تفصیل کا موقع نہیں ہے، یہ ان کے سوانح نویس کا کام ہے۔ سوانح نویس حالات زندگی لکھنے والا۔ تو مولوی عبدالحق کہتے ہیں کہ یہ تمام باتیں جو ہیں یہ اس وقت اس خاکے میں لکھنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے حالات زندگی لکھنے والا جو ہے وہ ان کی تفصیلات بتا سکتا ہے۔ حیدرآباد میں بڑے بڑے لوگ آئے اور گئے، لیکن اب تک کسی کو وہ مقبولیت اور ہر دل عزیزی حاصل نہیں ہوئی جو نواب محسن ملک کو ہوئی۔ یعنی مولوی عبدالحق کہتے ہیں کہ حیدرآباد دکن میں جتنی پذیرائی اور جتنی مشہوری اور جتنی شہرت نواب محسن ملک کو حاصل ہوئی وہ کسی بھی اور اس شخصیت کو نہ مل سکی۔ ہمارے ملک میں خوش آمدیوں کی کوئی کمی نہیں، وہ ہر بڑے اور صاحب اقتدار آدمی پر اس طرح ٹوٹ کر گرتے ہیں جیسے شہد پر مکھیاں، لیکن سچ اور جھوٹ کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب وہ بڑا آدمی اپنے اقتدار یا منصب سے محروم ہو جائے، منصب معاہدے سے۔ تو یہاں پہ مولوی عبدالحق کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو خوش آمدی ہیں وہ جو صاحب اقتدار ہوتا ہے اس پر ٹوٹ کے گرتے ہیں، اس طرح کہ جیسے شہد کے اوپر مکھیاں گرتی ہیں۔ تو نواب صاحب کی شہرت اور ان کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نواب محسن ملک کی رخصت کے وقت حیدرآباد میں کوہرم ماتم مچ گیا اور ہزار ہا آدمی کا ٹھٹ یعنی ہجوم اسٹیشن سے باہر اور اندر لگا ہوا تھا۔ سینکڑوں آدمی جن میں امیر، غریب، بیوائیں اور یتیم سب ہی تھے، زار و قطار رو رہے تھے۔ وہ کیا چیز تھی جس نے چھوٹے بڑے سب کے دل مول لیے تھے، دل جیت لیے تھے۔ یعنی یہاں پہ سر سید یہاں پہ مولوی عبدالحق جو ہیں نواب محسن ملک کی شہرت کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ جب وہ اقتدار میں نہیں تھے، جب وہ اسٹیشن پہ جا رہے تھے حیدرآباد کو چھوڑ کے، تو اس وقت بھی جب وہ صاحب اقتدار نہ تھے، تمام لوگ ان کو الوداع کہنے آئے اور ان کو الوداع کہتے ہوئے زار و قطار رو رہے تھے، اور یہ صرف اور صرف ان کی خوبیوں اور صاف کی وجہ سے تھا جو ان لوگوں کے دل میں تھی، اور وہ ان کے جانے کے غم میں رو رہے تھے۔ جس زمانے میں نواز صاحب پیدا ہوئے اور وہ سنبھالا، مسلمان میں مذہبی جذبہ بہت بڑا ہوا تھا۔ ان کے متعدد اسباب تھے، متعدد کئی وجوہات تھیں۔ یعنی یہاں پہ نواب صاحب کے مذہبی جو ہے وہ مذہب سے لگاؤ کے بارے میں اس پیراگراف میں مصنف بیان کر رہے ہیں کہ جس زمانے میں نواب صاحب پیدا ہوئے اس زمانے میں مذہب کی طرف بہت لگاؤ تھا۔ ان میں سے شاید ایک یہ بھی تھا کہ انسان جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو مذہب کی پناہ ڈھونڈتا ہے۔ تو مسلمان دولت، اقبال، جاہ و ثروت سب کچھ کھو چکے تھے۔ دولت اقبال یعنی ہر طرح کا منصب، شان و شوکت کھو چکے تھے۔ یعنی اس وقت جب نواب محسن ملک پیدا ہوئے اس زمانے میں انگریزوں کا دور تھا اور مسلمانوں سے جو ہے حکومت لے لی گئی تھی۔ تو مسلمانوں نے کیا کیا کہ جب انہیں کچھ نہ ملا، کہیں طرف سے کوئی امید نہ ملی، تو وہ ان کا لگاؤ جو ہے وہ مذہب کی طرف ہو گیا۔ تو ایک مذہب رہ گیا تھا، اس لیے یہ انہیں اور بھی عزیز ہو گیا۔ یعنی لوگ مذہب کی طرف اس وجہ سے آئے کہ اب لوگوں کے پاس مذہب کی میں پناہ ڈھونڈنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ ذرا سی بدگمانی پر بھی ان کے جذبات بڑک اٹھتے تھے، بدگمانی، برے خیال پر۔ اس وقت شاید ہی کوئی ایسا مصنف یا ادیب ہو جس نے مذہب پر قلم فرمائی نہ کی ہو، قلم فرسائی یعنی قلم اٹھایا نہ ہو۔ یعنی کوئی بھی ایسا مصنف یا لکھنے والا نہ تھا جس نے مذہب اسلام پر کچھ نہ کچھ لکھا ہو۔ یہاں تک کہ لوگ جنہیں مسلمان نیچری کہتے تھے، نیچری یعنی ایسا شخص جو خدا سے تو انکار کرتا ہو لیکن قدرت کو مانتا ہو، تو اور اپنے خیال میں بد مذہب کو بد عقیدہ کہتے تھے، اور
ان کا اوڑھنا بچھونا بھی مذہب تھا، یعنی جو نیچری تھے، جو صرف خدا کو نہیں جانتے تھے، قدرت کو جانتے تھے، ان کا اوڑھنا بچھونا بھی مذہب ہو گیا۔ سید سید تو خیر ان کے مرشد ہی تھے۔ ان کے حلقے کے دوسرے رکن بھی مثلاً نواب محسن ملک، حالی شبلی، مشتاق حسین شبلی، چراغ علی، نذیر احمد وغیرہ خواص کچھ ہی لکھتے، تان مذہب پر ہی ٹوٹتی تھی، مذہب پر ٹوٹتی یعنی مذہب پر ختم ہوتی تھی۔ نواز صاحب مرحوم کو ابتدا ہی سے مذہبی لگاؤ تھا، یعنی یہاں پہ مذہبی لگاؤ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ نواب صاحب کو مذہبی لگاؤ شروع سے ہی تھا، بچپن سے ہی تھا۔ پہلے وہ میلاد پڑھتے اور واعظ کہتے تھے۔ میلاد پڑھنا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، واعظ یعنی مذہبی نصیحت کرتے تھے۔ ان کی ایک ہی تصنیف ہے جو خالص مذہبی ہے، ورنہ اس کے سوا ان کی جتنی بھی تحریریں ہیں وہ یا تو تعلیمی ہے یا معاشرتی یا علمی، لیکن ان سب کا تعلق کسی نہ کسی نہج سے کسی نہ کسی موڑ سے اسلام یا مسلمانوں سے ہے، یعنی وہ تعلیمی لکھتے ہیں، معاشرتی لکھتے ہیں یا علمی، کوئی بھی کتاب لکھتے ہیں اس کا سرہ ہمیں اسلام سے ہی ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ گو وہ اردو کے اعلیٰ درجے کے ادیبوں میں نہیں، لیکن ان کی تحریر میں ادبیت کی شان ضرور پائی جاتی ہے۔ روانی، فصاحت، تسلسل بیان ان کے کلام میں نمایاں طور پر پایا جاتا ہے۔ روانی یعنی ان کے لکھنے میں ایک توازن ہے، روانی ہے، فصاحت یعنی کھل کر وہ بیان کرتے ہیں، تسلسل بیان یعنی ایک جو خیالات کا ایک تسلسل ہے وہ ان کے اندر ملتا ہے ان کی تحریروں میں۔ اگرچہ انگریزی نہیں جانتے تھے، یعنی نواب محسن ملک انگریزی سے بالکل ناواقف تھے، لیکن انگریزی کتابیں پڑھوا کر سنتے اور ترجمہ کرا کے مطالعہ کرتے تھے، یعنی اردو میں ترجمہ کرا کے انگریزی کتابوں کا وہ مطالعہ کرتے تھے۔ ان کے مضامین میں مغربی خیالات کی ترجمانی صاف نظر آتی ہے، یعنی وہ مغربی خیالات کی ترجمانی، یعنی ان کا جو ذہن تھا وہ ریجڈ نہ تھا بلکہ وہ لبرل تھا اور وہ مغربی خیالات کو بھی مانتے تھے۔ عزیز طالبات، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، مزید ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔